مرضیہ مخدومت مظلومت محرومت انحق میراث انبیاء سیادت النساء العالمین الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفار في الأرض كربلاء في يوم الذي قال إلى وقت ودائه من الخيام يا زينب وهي أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بلند ماشاءاللہ محترم دعا ہے خالق کائنات تساں ساروں آباد و شاد فرماوے جس نے اس پروگرام کے اندر دامیں دل میں قدم سخن میں شرکت فرمائی ہے خالق اللہ اپنی خرگاہ قبول فرماوے حاضرین جو کوئی پریشان ہے کوئی مصیبت ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے کریم خالق تمام یہ دکھ تکلیفاں بیماریاں پریشانیاں دور فرماوے حاضرین دے قربانیاں دے جتنے مرحوم ہو چکے ہیں کریم خالق انہاں دی مغفرت فرماوے اور انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات انتہائی معزز سامعین ارشاد پروردگار ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بے شک کریم خالق عادل کرن دا اور احسان کرن دا حکم دیندا ہے توجہ ہے انتہائی معزز سامعین اگر سرکار علی دی پوری زندگی کا مطالعہ کیتا وجے تو سرکار علی دی پوری زندگی مجسمہ عدل بھی ہے اور مجسمہ احسان بھی ہے امیر کائنات خود پہ فرمائے العدل زینت الایمان ایمان دی زینت عدل ہے العدل فضیلت السلطان امیر کائنات پہ فرمائے ایک بادشاہ دی فضیلت بھی عدل ہے میں اپنے اس سے موجود ریلیٹڈ جناب دی خدمت نبیوں دے سلطان دی حدیث عرض کرنا چاہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمسۃ اشیاء حسنۃ وفی خمسۃ من الناس اللہ کا پیارا نبی بھی فرمائے ہے پانچ چیزاں پانچ بندوں دی زینت ہوئی ہے پانچ چیزاں پانچ بندوں دی زینت پہلا فرمایا العلماء فی العمل علماء دی زینت عمل ہے علم بغیر عمل نہیں میں ہے جویں مکان ہوئے اس سے چھت کوئی نہ ہو علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں دوسرا فرمایا السخاوت فی الاغنیاء دولت مند زینت سخاوت
صبر ہے فقیر اور مسکین بغیر صبر دہی میں ہندی میں چراغ ہوئے روتی روشنی کوئی نہ ہو چوتھی چیز فرمایا الحیاء فی النساء عورت زینت حیا ہے عورت بغیر حیا دہی میں ہے دی میں کھانا ہوئے روسی جنپا کوئی نہ ہو پنجویں چیز نبیان دا سلطان بھی فرمائندہ ہے العدل فی السلاطین ایک بادشاہ دی زینت عدل ہے بادشاہ بغیر عدل دی میں نہر ہوئے اور اسی پانی کوئی نہ ہو چونکہ سامعین محترم ہر چیز اپنے اپنے مقام تے سونی لگ دی ہے عدل دا ویو تقاضا ہے عدل دا ویو تقاضا ہے حکمت الہی آدھی ہے ہر چیز اپنے اپنے مقام تے سونی لگ دی ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے آزاد ہے چاہے غلام ہے حق بندا انہاں دا عادل ہونا لیکن بادشاہ دا عادل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ میرے محترم ریت محتاجی بادشاہ دی ہوتی ہے جنہاں بادشاہ عادل ہوئے تو مخلوق نوئی دے 5 فائدے حاصل تھی دے رہا پہلا فائدہ میرا تھی دے حکومت مضبوط ہوئے دیئے ریت خوش ہوئے دیئے ملک کی جمعن آوے دے برکتاں ود ہوئے دیئے اور ظلم دا خاتمہ ہوئے ظلم دا خاتمہ ہوئے اور میرے محترم پوچھا کہ امیر کائنات دے گوھے عادل کتنا ضروری ہے امیر کائنات نے فرمایا العدل و اساس بہی قوام العالم عادل ایک ایسی اساس ہے جس دوتے کائنات دا نظام قائم ہے جس دوتے کائنات دا نظام قائم ہے عدل ایک ایسی اساس ہے اور ارشاد ایسا نبیان و معجزات عطا کی دے ایسا نبیان و کتاب عطا کی دی ایسا نبیان و میزان عطا کی دا اس وجہ تو عطا کی دا تاکہ دنیا دے اندر عادل انصاف قائم کیتا ہے ایک ایسا معاشرہ وجودی چاہے جس دے وچ نہ کوئی ظلم ہوئے نہ کوئی زیادتی ہوئے کوئی کہندے نال ظلم نہ کرے کوئی کہندہ حق نہ کھاوے کوئی کہنو تکلیف نہ دے لیکن آج تک عادل دی حکمرانی قائم نہیں ہوئی عادل دی حکمرانی قائم ہو سی تو ضرور ہو سی اس ویلے عادل دی حکمرانی قائم ہو سی جڑا یوسف زہرا ظہور کرے سی یوسف زہرا ظہور کرے سے عادل دی حکمرانی قائم ہو سی میرے محترم نبیان دے سلطان نے اپنے آخری توجہ دائل میرے محترم نبیان دے سلطان نے اپنے اس آخری بیٹے دے بارے خبر دیتی ہے جنہا میرا آخری بیٹا ہو سی میرا ہم نام ہو سی میری ہم کنیت رکھتا ہو سی ان دے اندر ہوئے خصوصیات ہو سے میری ہمیں محمد دے اندر ہوئے صفات ہو سے میری ہمیں محمد دے اندر لیکن جنہا میرا آخری بیٹا ظہور کرے سی اللہ میرے آخری بیٹے دے وجود صدقے دنیا نو عادل اور انصاف دے نال ان پور کر چھڑے سی میں دنیا ظلم دے نال پور ہو چکی ہو سی میں دنیا ظلم دے نال پور ہو چکی ہو سی میں امام دے ظہور دے نال انصاف ہوئے سی عادل آوے سی امن آوے سی اور میرے محترم تیرے اور میرے چھٹے آقا نے ارشاد فرمایا صلوات پڑھو نہ بلند آواز تیرے اور میرے چھٹے آقا نے ارشاد فرمایا میں سردیاں دے موسم وچ گھراں سردیاں داخل ہوئے نہیں ہیں نا تے گرمیاں دے موسم وچ گھراں گرمیاں داخل ہوئے نہیں ہیں جنہاں یوسف زہرا ظہور کرے زنی میں ہر گھر وچ عادل اور انصاف داخل ہوئے سی میں ہر گھر وچ عادل اور انصاف داخل ہوئے سی اور سامعین محترم اگر تساں سرکار علی دی زندگی دا مطالعہ کرو ایسا عادل امام ہے ایسا عادل حکمران ہے امام نو تھوڑا جیا وقت ملے خلافت دا 4.5 سال یا 4.5 سال خلافت دا وقت ملے لیکن اس تھوڑے جے وقت امام نے خلافت سنبھال کے دسا ہے جو ایک حکومت عادل کیا ہوتی ہے ایک عادل حکمران کی ہو جی ہونا چاہیے ایک عادل حکمران کی ہو جی اور امام نے میرے محترم خلافت اس وجہ تو قبول نہیں کی تھی سونا چاندی اکٹھا کرنے واسطے
بینک بیلنس اکٹھا کرن واسطے نہ بلکہ امام نے حکومت قبول کی تھی عادل قائم کرن واسطے میرے محترم تاریخ والے امام دی عظمت ایڈا سونا جملہ لکھا ہے چونکہ سامعین محترم حضور کائنات کی زندگی اتنی جنگوں ہوئی ہیں ہر جنگ دے فاتح امیر کائنات ہن اتنی جنگوں ہوئی ہیں ہر جنگ دے فاتح امیر کائنات میرے محترم ہر جنگ لڑنا والا علی فتح کرنا والا علی لیکن تاریخ والا نے علی دی عظمت ہے سونا جملہ لکھا ہے آدھے جڑی لشکر اسلام جنگ فتح کر کے واپس آویا جنہ محلہ جو گزریا جنہ بستیاں جو گزریا اس درامن والے مسکین اس درامن والے یتیم رستے تے آ کھڑے نا اور وقت لشکر اسلام دے کول پوچھ دے کیا اس لشکر دے وچ امیر کائنات بھی موجود ہے یا کوئی نہ کیا اس لشکر دے وچ امیر کائنات بھی موجود ہے یا کوئی نہ ایسا عادل امام اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے اور میرے محترم جنہاں جنگ خیبر سرکار علی فتح کر کے گھر آئے نا بی بی بطول معظمہ پوچھے یا علی میں سنے جنگ فتح کر آئے ہو تھوا کو مال غنیمت ملا اسی تریچہ لیاڑے گھر اچھفا گئے کچھ نہ کچھ عطا کروا میں حسنین واسطے کوئی کھانے دا بدو بس کرا جنہاں بی بی نے سرکار علی کے سامنے جملے ارشاد فرمائے سرکار علی پر فرمائے بطول جنہاں میں جنگ فتح کر کے واپس بھی آنا ہوں جنہاں میں رستے دے آیا نا میں لکھے کوئی یتیم کھڑے ہیں کوئی مسکین کھڑے ہیں کوئی ضرورت مند کھڑے ہیں میں پوچھے سلیمان کون ہیں تے کیوں کھڑے ہیں سلیمان کے ضرورت مند ہیں اے مسکین ہیں اے یتیم ہیں سرکار علی سلیمان تو دے کیا تے سلیمان میں علی بھی زندہ ہوا تے اے مسکین بھوکے ہوئے میں علی بھی زندہ ہوا اے یتیم بھوکے ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا اے سارا مال غنیمت انہاں نے اندر تقسیم کر چھوڑ لیکن علی دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں بی بی دے سامنے سرکار علی نے جملے ارشاد فرمائے نا میں سارا مال میں اللہ دی راہ وچ دے آیا بی بی نہیں آکا یا علی کچھ تا گھر گر گیا ہوا تریجہ دیارے گھر اچھفا گئے حسنین بھوکن حسنین واسطے کوئی کھانے دا بندوبست کروا لیکن میرے محترم جنہاں سرکار علی نے جملے ارشاد فرمائے نا بی بی بالکل خاموش ہو گئے صلوات پڑھو نا بلند آواز جنہاں سرکار علی توجہ میرے پاس رہا جنہاں سرکار علی نے جملے ارشاد فرمائے نا کہ زہرا میں سارا مال غنیمت اللہ دی راہ وچ لے آیا بس سرکار علی نے جملے ارشاد فرمانے نا بطول دی عظمت کیا کہنے نس فرمایا یا علی کچھ تا گھر گر کے آئے ہوا بس جنہاں یہ جملے سنے نے نا فوراً نماز واسطے مصلی بچھایا نہیں مصلی بچھا کے دعا دو رکعت نماز پڑھی نے وقت دعا دے ہاتھ چین بی بی دعا مانگ کے آدھی ہے میرے اللہ تیرا لاکھ حمد ہے جو میں نے علی جیسا وارث عطا کی تھی تیرا لاکھ حمد ہے جو میں نے علی جیسا وارث عطا کی اللہ نے تینوں کیسا امام عطا کیتا کیسا ہادی عطا کیتا بس میں تو نظام کا تمام کرا جنہاں جنگ جمل دا موقع آیا نا سرکار علی بصرہ دی طرف روانہ تھا میں نسنا ہے جانا مولا نے حکومت عادل دی وجہ تو قائم کی جنہاں بصرہ دی طرف سرکار علی روانہ ہوئے نا ناج البلاغہ دا خطبہ نمبر 33 مقام زیکار تے سرکار علی نے ڈیرے لائے جنہاں سرکار علی نے مقام زیکار تے ڈیرے لائے نا ابن عباس ساتھ ہے میں سرکار علی کی خدمت دی حاضر ہویا میں لکھے دا علی ترٹی ہوئی نہ لائن اٹھا کی بیٹھے لے دے علی ترٹی ہوئی نہ لائن اٹھا کی بیٹھے لے دے ابن عباس ساتھ سرکار علی نے میں لکھے میں نے دیکھ کے آدھر ابن عباس ما قیمت ہو حاضر نال اے ابن عباس رسا تیری نگاہی کی سہلی دی ترٹی ہوئی نالین دی قیمت کیا ہے ابن عباس آدھا یا علی ہون تیری کوئی قیمت ہی کوئی نہیں لا قیمت حال آئی دی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں سرکار علی ابن عباس کو دیکھ کے آدھر ابن عباس اگر حق نو قائم کرنا نہ ہوتا باطل نو مٹاونا نہ ہوتا تو سان لوگا تے حکومت کرنا لو میں علی نو ترٹی ہوئی نالین بھی زیادہ پیاری ہے میں علی نو ترٹی ہوئی نالین بھی زیادہ پیاری ہے اللہ نے تینو علی جیسا امام عطا کی ہے اور میرے محترم امام خود فرمائے تھے خلافت
ہی نہ کرا، میں علی کرے خلافت قبول ہی نہ کرا۔ جنہاں خلافت مولا دے دروازے تے آئی نا، مولا نے گھر آ کے تبرکات انبیاء اللہ صندوق کھولا، دستار مصطفیٰ چاہی، مصطفیٰ علیہ امامہ ساتھ تے سجایا، مصطفیٰ علی ابا کندہ تے سجائی، مصطفیٰ علی نالین پاکے، مصطفیٰ علیہ ساتھ آ کے آج 25 سال بعد علی محمد بن کے گھروں پیا ٹوڑا ہے۔ لوگاں دی حدیثاں لگی ہوئی چونکہ ممبر دی ہن 4 سیڑھیاں، مولا آئے نا پہلی سیڑھی دے بھی قدم رکھا، چونکہ جنہاں پہلے خلیفہ دا دور آیا نا، اس کہ میں اتنا نام باندھا جتا نبیاں دا سلطان باندھا آئی، اس تریجی سیڑھی دے تشریف رکھی۔ جنہاں دوجے خلیفہ دا دور آیا، اس نے پہلے دے درامی دوجی سیڑھی دے تشریف رکھی۔ جنہاں تریجے دا دور آیا، اس نے دوجے دے درامی پہلی سیڑھی دے تشریف رکھی۔ مولا علی پہ چلدن کروں، لوگ حیرانے ممبر دیاں 4 سیڑھیاں او تا ہو گئی ہیں پوریاں، علی پہ چلدے گھروں۔ اللہ جانے علی اپنا علیحدہ ممبر منگے دے یا علی کھاڑ کے خطبہ دے دے، علی پہ چلدے گھروں۔ اللہ جانے علی اپنا علیحدہ ممبر منگے دے یا علی کھاڑ کے خطبہ دے دے، لیکن علی دی عظمت دے کیا کہنے، سرکار علی نے خرامہ چلنا شروع کی تھے، یہ دیکھتے بیٹھے جو علی کرے دا کیا ہے۔ سرکار علی نے آ کے پہلی سیڑھی تے بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی تے بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی تے بھی قدم رکھا۔ حسنین دا بابا اتھا بیٹھے جتھا زہرا دا بابا باندھا، جتھا زہرا دا بابا باندھا، علی اتھا بیٹھے۔ میرے محترم جنہاں مولا بیٹھے نا ممبر تے، سب تو پہلا جملہ جنہاں سرکار علی نے ارشاد فرمایا، آدھے میرا اللہ کھام دے، آج لمبے عرصے دے بعد حق نو اپنے مقام دے آبائے، حق نو اپنے مقام دے آبائے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ بس فانی ازام دا تمام کرام، علی جیسا امام اللہ نے دنوں عطا کی دے، اگر علی نو من نہیں وطا اپنے امام دیا مانی صحیح۔ یہ کیا وجہ ہے جو سرکار علی نو میسا میں دمارنا محبت ہے؟ یہ کیا وجہ ہے جو ابو ذر غفاری نال محبت ہے، مالک کے اشکر دنال محبت ہے؟ جنہاں مولا خطبہ نیوے نا پوچھ دیا لوگاں دے کول جان دے میں علی میسم دنال محبت کیوں کرے نا؟ آکھے نا مولا محبت تسا کرے دے تھانو پتہ ہو سی۔ مولا فرمائے نا میسم میرا اوشی ہے جرا حلال کھان دئی ہے، حلال کمانا بھی ہے، حلال کھان دئی ہے اور حلال کمانا بھی ہے۔ جنہاں سرکار علی نٹھے میسم ایک دخت دا پودا بیٹھے لگے کھجور دا، میسم نٹھے سرکار علی دی اکھاں وسدیاں پئیاں، جنہاں سرکار علی نو روگا نٹھے نا میسم دے کیا دے آقا میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نہیں میسم تیرے کو غلطی نہیں ہوئی، یہ جرا کھجور دا پودا بیٹھا لینے آج تو 20 سال بعد تنو سے کھجور دے پودے نال سولی لٹکایا ویسا، سولی لٹکایا۔ کچھ دے جا علی میرا جرم کہہ رہا ہو سی، فرمایا تیرا جرم ہے علی دی محبت۔ شریف لوگ تشریف فرماؤ میں اللہ اسانیہ دعوے دار ہوں تو اس پودے کو ختم کر چھوڑوا، لیکن علی دی میسم دی محبت دے فجر دی نماز پڑھ دے، پانی دا جام چلے کھجور دے پودے نو دے دے، ظہر دی نماز پڑھ دے، پانی دا جام چلے کھجور دے پودے نو دے دے، عصر دی نماز پڑھ دے، پانی دا جام چلے کھجور دے پودے نو دے دے، مغرب اور عشاء دی نماز پڑھ کے پانی دا جام جا کے کھجور دے پودے نو دے دے، اور میسا وقت کھجور دے پودے نال خطاب کرے دا نظر آندے، ادھے او کھجور دا پودا تو کدن وڈا تھی سے جو میرے پیر علی دا قول سچا ہو سی آئی، میرے پیر علی دا قول سچا ہو سی آئی۔ اللہ تھانو سلامت رکھے۔ اگر علی نو من نہیں وطا اپنے امام دیا مانی صحیح، میں دہی میں آدھا رہنا علی بے نمازی دا امام نہیں، علی نمازی دا امام ہے۔ نماز پڑھ کے رسا تو میں کو علی دینا کتنی محبت ہے، شریف و اس دین تے تھوڑا خرچ تا نہیں ہو جانا۔ اگر دنیا علی نو سجانا نہ کٹھے ہوئے علی دے پتر، نہ لٹھی ہوئے علی دیا دیا، او حسین
دیکھو نبیوں کو سلطان کدھا تے چاہ کے مدینے دیا گلیاں جی پھر آمیں نا رو رو کیا کہ آئیو الناس او لوگو کہ میرا حسین ہے انہوں سنانو شریف ہو جی میں نبی تعارف کریں گا رہی ہے نا لیکن نہیں سنانا زنانے دی امت نہیں سنانا شریف وطن ہر کیوں پیارا ہوں گئے وطن درامان والے لوگ بیٹھے ہو کیا حسین و اپنے نانے دا مدینہ پیارا کوئی نہیں کیا حسین و نانے دے مدینہ نال محبت کوئی نہیں او مدینہ جتھا ماں زہرا دی قبر نانے دی قبر پھرا حسن دی قبر چھوڑ کے ٹرنا یہ حسین دا کام آگی اوکھا چھوڑے حسین نانے دا مدینہ شریف ہو حق اور باطل دی جنہاں بات آمنا فوراں ذہنی خیال آندہ حسین ابن علی حق کا لیتا پہلی گزرے جنہاں ابراہیم آگی چاندے پہنتا کل ابراہیم جنہاں موسیٰ فرعون دے درباری چاہتا کل شریف و حسین تیرا او حسین جنہاں نانے دا مدینہ چھوڑے 18 دیاں دا پوتری نال لے بیٹھو رہے 18 دیاں دا پوتری نال لے بیٹھو رہے شریف الدین کو یہ دا پیارا حسنہ چھوڑ دیتے سنانے دا مدینہ وسطائی حسین ایدہ سونا وسطائی حسین ایدہ سونا وسطائی جنہیں لباس جنتی جوانے ہیں ایدہ سونا وسطائی جنہیں لباس جنتی جوانے شریف حسین و فضلوں میں جنہاں حسین نما لباس پاویا نانی رویا مائی رویا اس وجہ تو روک ہوندے حسین آدھے حسین آئی تا نما منگئی مل بھی آئی ہکری آئی پرانی کا حال ایسے شریفہ حسین دی غربت دے حسین پانی منگیا نا نانی روک ہویا مائی روک ہویا اس وجہ تو روک ہوندے حسین آج تک منگئی تے مل بھی آئی ہکری آڑے منگتا راسے تے کوئی نہ دیسی ہے ہکری آڑے منگتا راسے تے کوئی نہ دیسی ہے شریفہ روندے کیوں ہوتے او حسین جندہ لباس جنتی جو آندہ آئی او حسین دہمی دی دیگر بھیڑ والے بھیڑ میں نو پرانا لباس دے اممہ دی جائی میں نو پرانا لباس دے شریف و جلے میں منظر دے تھانو گھن کے آنا چاہنا ہے دہمی دی دیگر حسین آخری سلام کرنا ہے تے یہاں دی دیگر بھیڑ سلام کرنا ہے لیکن وجہ فرق ہے جنا پھرا سلام کرنا ہے پھرا دے ہاتھ آزاد ہے جنا بھیڑ سلام کرنا ہے بھیڑ دے ہاتھ رکھتے ہوئے آئے جنا پھرا سلام کرنا ہے آدھے یا اختی ایتینی بے سو بنتی آئے گمہ دی جائی میں نو پرانا لباس دے تو امیر بانتے یا اپنی مرضی لا یروا کو فیے ہماد یودیا لباس دے جرا لٹے کوئی نہ شریف و بھیڑ لے یہ غریب آدھ نہیں امہ دی جائی سنال پرانا بھیڑ ہور لے یہ جرا لے یہ غریب مٹی تے بیٹھے اسے لباس نو چاک کرنا شروع کی دے اللہ جانے بھیڑا پچھیا دا ضرور سی ہوئی منگئی پرانی وعد چاہ کیوں بیٹھا کرے نہ ہے یہی فرمایا اس نے کل میری لاش سے آوڑی اور مدہ پرانا سمجھ کے چھوڑ دے دے ہوئے تیار ہو کھڑے غریب چھوٹی تھی پیو دنا لئی سکینہ پیو دی عبادت من بویا ہے سکینہ کیا پوچھنا